بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی تھی کہ وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسری دفعہ دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کہ لیلۃ القدر کو حاصل کر سکیں۔ پھر ان کو علم ہوا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے لے کے آخری زندگی تک اپنے آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیا، اور ایک دفعہ اعتکاف بس چھوڑا آخری عشرے میں، اس کو بھی انہوں نے قضا کیا شوال کے پہلے عشرے میں۔ اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس سال 2 عشرے اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ میرا جو دنیا میں جو اجل ہے وہ پورا ہونے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اعمال کرنے کو وہ کیا۔ اگر ہم دیکھیں اعتکاف کو، تو اعتکاف ہمارے لیے انفرادی عبادت میں سے ہے۔ کہ کس عبادت میں سے اعتکاف؟ انفرادی عبادتوں میں سے ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ جس کا مقصد ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، دنیا میں جو مشغولیات ہیں، مصروفیتیں ہیں، اور لذت اور آرام کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی عبادت اور ذکر میں لگ جائے، اسی سے دعائیں مانگے، استغفار کرے، پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہو جائیں۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے بھی ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک انسان اعتکاف کیوں کرتا ہے؟ کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، آخرت کے لیے کی گئی ہر محنتوں پر کوشش کی جائے، نظر ڈالے کیا میں کر رہا ہوں، اور سستی اور کاہلی ختم کرے اپنے اندر سے۔ تیسرا یہاں پہ ہے کہ دل کی سختی کو ختم کرے، جیسے کہ ہم نے پچھلے مجلسوں میں ایک بات کی تھی ہم نے دل کی سختی کے بارے میں، تو یہ اسی میں سے ہے کہ دل کی سختی ختم کرنے کی کوشش کرے، اسے نرم کرے، عاجزی، انکساری اور کچھ تواضع اور خشیت پیدا کرے اپنے دل میں۔ تو یہ مقاصد ہیں اعتکاف کے، اس کے حصول کے لیے انسان یہ اعمال کرتا ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ جائز امور بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کئی افضل عبادتیں، جیسے کہ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کو اس کے قبر تک چھوڑ کے آنا، اعتکاف میں منع کر دیا گیا ہے، اعتکاف کے مخالف ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ دنیا اور اہل دنیا سے جائز اور مباح تعلق کو بھی ترک کر دے گا۔ کیوں کرتا ہے وہ؟ کہ اپنے رب کے سامنے وہ اکیلا رہے اور اپنے رب کے لیے فارغ رہے، اور یہ کہ ہے کہ اس جان پہ آپ رحم فرمائیں، اسے معاف کر دیں، جیسے کہ کچھ سلف فرماتے ہیں کہ ان مثل المعتکف مثل المجرم القى نفسه بین یدی الرحمہ، کہ اعتکاف کرنے والا اس کی مثال ایک مجرم کی طرح ہے، اس نے اپنے آپ کو رحمان کے سامنے، مطلب اللہ سب سے زیادہ رحیم جو ہے اس کے سامنے کھڑا کر دیا، اور کہتا ہے کہ قسم کھاتا ہے کہ میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک آپ مجھے رحم نہ کر دیں، مجھ پر رحم نہ کر دیں۔ تو اس لیے ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ اعتکاف انفرادی عبادتوں میں سے ہے، اس لیے اہل علم نے معتکف کے لیے مستحب امور میں صرف اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں، اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ الافضل للمعتکف ان يشتغل بالعبادة الخاصة كالذکر والصلاة وقراءة القرآن وما اشبہ ذلك۔ کہتے ہیں کہ معتکف کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عبادت خاص میں مشغول رہے، جیسے ذکر، نماز، تلاوت قرآن اور اس طریقے کی دیگر اعمال۔ لیکن اگر کسی کو تعلیم دینا یا خود علم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ لوگوں نے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انفرادی عبادت ہے؟ کہ آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، یہ نہ لگیں کہ یار چلو اس کو میں کوئی کتاب پڑھا دیتا ہوں، یا اس کو میں کوئی حدیث بتا دیتا ہوں، یہ اعمال بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اعتکاف کا جو مین مقاصد ہم نے لیے کہ اپنے آپ کو اللہ سے الگ، ایک آپ کا ایک کنیکشن بنے، اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں۔
کہ تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ اعتکاف کا اصل مقصد انفرادی عبادت ہے، اسے اجتماعی عبادت کی شکل نہیں دینی چاہیے۔ مطلب مجالس کا اہتمام کرنا، دینی علوم کی تدریس یا تربیت کرنا یا فضائل بتانا یا اس طریقے کے اعمال کرنا۔ ابن قیم رحمہ اللہ حقیقت اعتکاف کے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شرعی اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ خلوت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے وقت مسجد میں چادر باندھ لیتے تھے تاکہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاریں، اور اس دوران صحابہ کرام کو تعلیم دینے اور وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کے مشہور مذہب میں یہی ہے کہ معتکف کے لیے درس قرآن اور مجلس علم پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ذکر اور عبادت کے لیے خاص رکھا جائے، اور ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل ہے۔ کیا دلیل ہے امام احمد کی اس قول میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا؟ اس میں بہت لمبی باتیں ہیں کہ کیا سلف نے کہا اعتکاف میں آپ انفرادی عبادت شمار کریں اس کو، نہ کہ اجتماعی عبادت۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ایک خیمہ جیسا بنایا جائے، تو اس میں وہ بیٹھ کر خلوت لوگوں سے دور رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بناتے تھے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اور ابن قیم ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم لیتے ہیں کہ یہ اعتکاف کی یہ اصل مقصد ہے۔ ہم نے مقاصد دیے تھے نا اعتکاف کے، اس مقصدوں میں سے یہ مقصد ہے ایک، ویسا نہیں جیسے کہ آج کل کے جو حال کرتے ہیں، وہ اعتکاف کی جگہ کو کیا کر دیتے ہیں، ملنا جلنا اور زائرین کو بلانا، مہمان آ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ بات کرنا، یہ الگ چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف الگ چیز ہے۔ یہ امام ابن قیم فرماتے ہیں۔ اور معتکف کو کیا چاہیے کہ مسجد میں ہر وقت رہے، نہیں نکلے وہاں سے الا کسی ضرورت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی رہتے تھے، ہر وقت نہیں نکلتے تھے، الا لقضاء الحاجہ، سوائے مطلب حاجت جو ہے قضا کرنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، گھر نہیں آتے تھے وہ سوائے کسی حاجت کی وجہ سے اگر وہ اعتکاف میں ہوتے تھے۔ طيب یہاں پہ ہم اس کا خلاصہ نکالتے ہیں کہ ہمیں اعتکاف سب سے پہلے ایک انفرادی عبادت ہے، سب سے پہلے تو ایک عبادت ہے وہ، طيب ایز اے عبادت کو دیکھے جائے، وہ عبادتیں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں تو یہ عبادت بھی ہم سے مس نہ ہو۔ ہمارے یہاں زیادہ اگر مشہور نہیں ہے ایسی عبادت کرنا، طيب تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور آپ کریں گے تو آپ کو دیکھ کے اور بھی لوگ کریں گے۔ طيب ایسا نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پہ آپ لوگوں کے یہاں یہ عبادت جو ہے مشہور نہیں ہے تو وہ نہیں یار یہ تو بڑا عجیب سا ہے، کوئی نہیں کرتا، میں کروں گا تو عجیب سا لگے گا، تو آپ کریں گے تو دوسرا دیکھ کے آپ کو کرے گا، اسی طریقے سے یہ عبادت عام ہوگی، اور عبادت ہے اس میں آپ کو کیا ہچکچاہٹ رکنا اور یہ سب کرنا۔ طيب اس چیز کا خیال کریں کہ مرد اس عبادت کو خاص طور سے کرے۔ پورے سال میں صرف 10 دن تو نکال لیں، ٹھیک ہے، تو پورے سال اتنا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو 10 دن انسان نکالے اور اللہ کے ساتھ خلوت میں عبادت کرے۔ اور دوسرا یہ کہ اعتکاف جو ہے وہ انفرادی بات، جب اعتکاف میں جائیں تو ہم ایسے اعمال نہ کریں جس سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، تو ہم جب اعتکاف میں جائیں تو ہم ایسے اعمال نہ کریں، مطلب کرنے میں حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل اعتکاف کیا ہے وہ یہ ہے جیسے ہم نے آج بتایا۔ اور تیسرا یہ کہ ہم دوسروں کو بھی حوصلہ دیں۔ طيب ایک انسان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا ہے، اکیلے جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ساتھی ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے تو اس کو حوصلہ ملتا ہے، یا اس کا کوئی گھر میں جو ماں ہے یا اس کی زوجہ ہے تو وہ جب اس کو حوصلہ دے گی تو اس کو اور ہمت ملے گی کہ وہ کر سکتا ہے۔ طيب اس کے اجر کتنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا اعتکاف کبھی بھی، جیسے ہم نے شروع میں بتایا، تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آخری عشرہ بہت قریب آ گیا ہے، سبحان اللہ ایسے ٹائم گزر رہا ہے، مجھے خود احساس نہیں ہوا، جب میں نمبر دیکھا میں نے
یہ مجلس نمبر 17 میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر خود یقین نہیں ہوا کہ یار 17 مجالس ہو گئی، 17 دن گزر گئے. سبحان اللہ، اتنی جلدی ٹائم گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دیں. اچھا، جو اعتکاف نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ کچھ نہ کرے. ایک تو یہ بہت بڑی کامن مسٹیک ہے، اور شیطان کے خیالاتوں میں سے ہوتا ہے. وہ ڈالتا ہے انسان کے خیال میں کہ اگر کرنا ہے تو پورا کرو، ورنہ نہیں کرو. بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دین میں آپ اپنی کوشش کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یار مجھ سے ہو نہیں رہا، اعتکاف سے چھوڑو، پھر میں اپنے موبائل پہ ٹائم ضائع کروں یا ایسے. تو آپ اعتکاف اگر ایسے نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں ملی، آپ کی کوئی اور ایشوز ہیں، یا وہ مسئلہ ہے، یا بیزی ہیں، یا جاب ہے، تو آپ اپنی لوکل مسجد میں آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہاں، تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. آپ جب مثال کے طور پہ ظہر پڑھنے جاتے ہیں، عصر پڑھنے جاتے ہیں، تو تھوڑا دیر پہلے چلے جائیں. ہاں، مطلب اذان سے پہلے 10 منٹ چلے جائیں، اور پورے نماز تک انتظار کریں، اور نماز کے بعد 10 منٹ رہیں یا 20 منٹ رہیں، تو یہ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. تو اس آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی نیت کر لیں اعتکاف کی. نعم، یہ بھی اعتکاف کی نیت ہوگی، اس کی اجر ملے گا، اجر ملے گا. کیونکہ آپ وہاں گئے مسجد، آپ نے یہ ساری چیزیں کی، آپ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. ساری دنیا سے ڈسکنیکٹ کیا آپ نے، موبائل نہیں لے کے جائیں. تو آپ نے ڈسکنیکٹ کیا، اور اللہ سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اعتکاف ہوتا ہے. طيب، تو کوشش کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، تو اس کا اعتکاف گھر پہ نہیں ہوتا. تو زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا، انہوں نے مساجد میں کیا، مسجد میں اعتکاف ہوا. جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ سعودیہ میں جو ہے یہ چیز لوگ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ پارشل اعتکاف، مطلب وہ عشاء کے لیے جاتی ہیں، تو عشاء کے بعد سے وتر تک، مطلب تہجد کی نماز تک وہ وہیں تک رہتی ہیں. مطلب عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، اس کے بعد وہیں مسجد میں رہی پورا، یہاں تک کہ قیام اللیل شروع ہوئی، قیام اللیل پڑھی، پھر وتر پڑھی، پھر وہ واپس آ کے گھر پہ سحری کرتی ہیں. یہ زیادہ تر آج کل عورتیں کرتی ہیں. مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، جیسے کہ زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تھا. اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں جب انسان کے یہاں وہاں کے ایریا میں کوئی فتنہ نہ ہو اور کوئی مشاکل نہ ہو، تو ہی یہ کر سکتے ہیں. اور گھر کی ذمہ داری اگر ہے تو وہ ادا کرنا پہلے ہے، اس کی پرائرٹی پہلے ہے، اس کے بعد انسان یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ گھر کے جو کام ہیں سارے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کو کرنا ہوتا ہے. لیکن مثال کے طور پہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی کوئی عورت ہے کہ اس کوئی کام نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پہ کوئی کام نہیں ہے اس کو، یا کوئی لڑکی ہے تو اس کی ماں ہیں، خالہ ہیں، باقی سب کام کرتے ہیں، تو وہ مطلب فری ہے، تو وہ یہ کر سکتی ہے مسجد میں اعتکاف، اگر وہاں کا ماحول مسجد میں یہ دیا ہوا ہے. تو یہ ایک چیز بتائیں تھی کہ اعتکاف گھر پہ نہیں ہو سکتا، مرد بھی گھر پہ نہیں کر سکتے. تو عورت کا جو گھر میں مصلی ہوتا ہے جہاں وہ ہر وقت نماز پڑھتی ہے، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے اور بولے کہ میں اعتکاف میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسجد ہی جانا ہوگا. طيب، یہ آخری میں ایک چھوٹی سی تنبیہ تھی بس، ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ یہ میں نے تھوڑا سا عشرہ اواخر سے پہلے کر لیا، ابھی 3-4 دن ہیں، لیکن میں نے بولا کہ آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اس کا ابھی سے ارادہ کریں گے تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. جب آخری عشرہ آ جائے گا تو ایک دم فوراً کیسے آپ لوگ اس کا ارادہ کریں گے، تو میں نے اس کو آج کے دن کر لیا. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور سب سے پہلے یہ نصیحت میں اپنے لیے کر رہا تھا، طيب اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.